آپ کون ہیں ان کو رضی اللہ کہنے والے؟ مگر یہ کہ آپ اس کتاب مجید کو نہیں مانتے نا. اگر آپ کو اس کتاب پہ ایمان ہے تو شیخ صاحب مجھے بتاؤ تم اس کو کیوں لعنت نہیں کرتے ان کو؟ یا تو بتاؤ کہ یہ گروہ کون ہے بھائی، ہم پہچان لیں. اگر نہیں ہے تو ہم واضح ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ سے فرار کیا، اور کوئی گروہ ہی نہیں یہاں پر. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء الخامس، سنہ 1972 میں چھپیا. یہاں پر غزوہ حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر عبد الرزاق عن محمر عن الزہری عن عروہ بن زبیر عن المسور بن مخرمہ و مروان بن الحکم. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، صرف مسلم کی شرط میں، بشرط بخاری مسلم صحیح، اس میں کسی قسم کی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ بن زبیر عن مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم، دو صحابی سے روایت کر رہا ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوا کہ عمر بن الخطاب نے یوم حدیبیہ اس نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ فاتیت النبی فقلت الست نبی اللہ حقا. کہتا ہے کہ جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو مجھے اس دن شک ہوا ہے، مجھے اس دن شک ہوا، جب سے میں مسلمان ہوا تھا ابھی تک شک نہیں ہوا تھا، اس دن شک ہوا ہے. تو کس بات پہ شک ہوا ہے؟ اس کا سوال بتاتا ہے کہ کس بات پہ شک ہوا ہے. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا الست نبی اللہ حقا، میں نے پوچھا کیا آپ اللہ کے نبی واقعا نہیں ہیں؟ پتہ چلا کہ اس کو کس بات پہ شک ہے. قلت قال بلا، کہا کہ جی ہاں میں نبی ہوں. کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ وعدونا علی الباطل، ہمارے دشمن باطل پہ نہیں. کہا کہ جی ہاں. پھر میں نے کہا فلما نعطي الدنیۃ فی دیننا، کہا کہ ہم اپنے دین میں پستی کو کیوں قبول کر رہے ہیں، ذلت کو. اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو پستی اور ذلت قرار دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ ولست اعصی وهو ناصری، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا ہر فعل اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ یعنی یہ جو میں نے صلح حدیبیہ میں نے دستخط کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے. تو میں نے کہا اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به، تو اس نے کہا کہ تو یہی بتا رہا تھا، تو ہمیں یہی کہانیاں سنا رہا تھا کہ ہم مکے جا کے کعبے کے گرد طواف کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں میں نے ہی بتایا تھا. فاخبرتك انك تأتيه العام، لیکن میں نے کیا تجھے بتایا تھا کہ اسی سال جاؤ گے؟ اس سال کا تو میں نے وعدہ نہیں دیا تھا. جی ہاں آپ جائیں گے اور طواف کریں گے. فأتيت ابا بکر، اس تسلی نہیں ہوا، ابو بکر کے پاس گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہ تسلی نہیں ہوا، ابو بکر کے پاس گیا. یا ابا بکر علیہ نبی آذا نبی اللہ حقا، اسی باتوں کو دہرایا. قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ ایمان نہیں لاتے جب تک آپ کے ہر بات پہ یہ یقین نہیں کرتے اور آپ کے ہر فیصلے پہ یہ اپنے دل میں بھی ان کے دل میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا، یہ واضح طور پر ہے کہ یہ حدیبیہ میں بھی شک پہ تھا، احد میں بھی اس کے دل میں شک تھا، احد کے دل میں بھی اس کے دل میں شک تھا. میرے محترم ناظرین، اس آیہ شریفہ سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ احد میں جن لوگوں کو اپنی جان کی فکر تھی اور وہ لوگ جو بھاگے ہیں احد سے، کیا ان کو اپنی جان کی فکر نہیں؟ بلا شک ان کو اپنی جان کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق، ان کا اللہ کے متعلق گمانے تھیں، غیر الحق باطل گمانے. ظن الجاہلیہ، کون سی باطل گمانے؟ جاہلیت کے زمانے، کفر کے زمانے والی عقائد تھے، کفر کے زمانے کے عقائد تھے. او بھائی اللہ کے متعلق اللہ کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. یقولون هل لنا من الامر من شيء، یہ کہتے ہیں کہ اے کیا ہمارے دین میں ہمارا دین حق بھی ہے کہ نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو دین میں شک کرے وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے واضح طور پر. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق. حدیبیہ میں بھی اس کا شک تھا. احد کے متعلق ابھی احد میں خاص عمر پہ بات نہیں ہو رہی، جتنے لوگ بھاگے اس میں عمر بھی تھا، اس میں عثمان بھی تھا، اس میں ابو بکر بھی تھا. اچھا مزید آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک آل عمران میں
آیا نمبر 140 میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ فتح اور پیروزی کے دن، فتح اور شکست کے دن ہم باری باری دیتے ہیں، کبھی مسلمان کو کبھی کافر کو دیتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس کی ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے لے تمہارے لیے تاکہ پتہ چلے مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو، قریش کو، مشرکین کو احد میں کس لیے فتح عطا فرمائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھا ہے فتح سے، اس لیے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ تعالیٰ ثابت کرے کہ مومن کون ہے. اور بھائی کس طرح سے مومن ثابت ہوا ہے؟ احد میں بھاگنے والے کافر تھے، احد میں بھاگنے والے کافر. آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، آپ نے آیت پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے؟ آیت پڑھی ہے 153 والی آیت پڑھی ہے، 153 استسعدون. اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ استسعدون، جب آپ لوگ پہاڑی پہ چڑھ رہے، بھاگتے ہوئے پہاڑی پہ جا رہے تھے، فرار ہو رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور آپ کو کسی کی فکر ہی نہیں تھی. یہ جو پہاڑی پہ بھاگ کے جا رہے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی، یہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی نا. یہ اسی لیے اسی کے فوراً بعد فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ. ایک طائفہ وہ ہے جن کو اپنی جان کی فکر ہے، وہی طائفہ جس کو اپنی جان کی فکر ہے، وہی طائفہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جاہلیت والے عقائد رکھتا ہے. کہتا ہے کہ اگر یہ دین سچ ہوتا تو یہاں پہ مسلمان شہید نہ ہوتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقائد رکھتے ہیں جو زبان پہ ظاہر نہیں کرتے. آپ نے خود کہا یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی نہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے استسعدون ولا تلون علی احد، کہ آپ پہاڑی پہ چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی. والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے بلا رہے تھے کہ آ جاؤ واپس آ، بھاگنا نہیں. اور یہ پرواہ نہیں، یہ جا رہے تھے. فاصابکم غما بغم، آپ کو غم کے مقابلے میں غم ملا. ان کو یہ بھاگنے والوں کو جو غم ملا ہے یہ مسلمانوں والا غم نہیں ہے، مومنین والا غم نہیں ہے. ان کو جو غم ملا ہے نا، اس کو اس بات کا غم ملا ہے کیونکہ ہم ادھر مال لینے لے آئے تھے. احد میں جائیں گے، مسلمان لڑیں گے، مولا علی علیہ السلام لڑیں گے، حمزہ لڑیں گے، مال غنیمت ہم میں بھی تقسیم ہوگی. یہ اس لیے آئے تھے. تو ان کو جو غم تھا کس کا تھا کہ مال غنیمت نہیں ملا، الٹا اس غم کے مقابلے میں غم کے مقابلے میں یہ ان کو یہ غم ہوئی ہے، یہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غم دیا. وہ غم کیا ہے کہ بدنامی، دنیا آخرت کی بدنامی کے لوگ جنگ سے بھاگے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہاں پر واضح طور پر دلیل کیا ثابت ہوا کہ ایک طائفہ ہے صحابہ میں سے ہے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی نہیں ہیں، جو احد میں حاضر ہوئے. ان کو اپنی جان کی فکر تھی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اسلام کے متعلق غلط عقائد رکھتے تھے. اور میں نے بتایا یہ سب مسلمان جو اللہ کے متعلق غلط عقائد، وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ مسلمان ہے ایک کافر ہے، بالکل کافر ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے کہ بھئی اس کا یہ اگر آدمی یہ سچا ہوتا تو یہاں پہ اس کے ساتھی شہید نہ ہوتے، اس کا چچا یہاں پہ شہید نہ ہوتا، تو لازمی بات ہے وہ کافر ہے. تو اس لیے جو ان کو کافر نہ کہے وہ قرآن کا مکذب ہے. شیخ صاحب آپ مجھے بتاؤ، یہ طائفہ عبداللہ ابن ابی تو ادھر نہیں تھا، آپ نے خود اعتراف کیا، اس کے ساتھی بھی نہیں تھے، میں نے دکھا دیا. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی سب احد سے پہلے واپس گئے تھے، مدینہ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں. وہ قرآن نے بھی تصریح کر دی. یہ لوگ جو احد میں تھے اور جو لوگ ان کو اپنی جان کی فکر تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے برے نظریات تھے، اللہ کے متعلق اس کے برے عقائد تھے، یہ کون تھے؟ یہ وہ مخلص صحابہ ہیں جو جنگ سے نہیں بھاگے، یا وہ صحابہ ہیں جو جنگ سے بھاگے ہیں؟ تیسرا گروہ تو ہے نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن ابی تو آئے ہی نہیں جنگ میں. لازمی بات ہے کہ مخلص صحابہ جنہوں نے قربانی دی ہے، جو زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، وہ تو یہ نہیں ہے. تو پتہ چلے یہ وہی ہے جو جنگ سے بھاگے ہیں. پتہ چلا یہ وہ جنگ سے بھاگے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی اور گروہ ہے، نہ عبداللہ ابن ابی ہے اور اس کے ساتھی ہے، نہ بھاگنے والے کوئی اور گروہ ہے، تو ہمیں بتا دو بھائی، ہمیں بتا دو وہ کون سا گروہ ہے. ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس قرآن کی تصدیق نہ کرے وہ کافر. جو قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا، تکذیب کر رہا، وہ آپ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ احد میں ایسا گروہ تھا عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی کے علاوہ.
मुखलिस सहाबा जो जिन्होंने जिहाद किया, जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनके बगैर एक और गुरोह है जिनको अपनी जान की फिक्र थी। अल्लाह के मुताल्लिक उनके अकायद जाहिलियत वाले अकायद हैं, दीन इस्लाम को शक की नजर से देखते हैं, उनके दिल में ऐसे ख्यालात हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे अकायद हैं जो जाहिर नहीं करते। ये तीसरा ग्रोह कौन है भाई बताओ? अब्दुल्लाह इब्न उबई भी नहीं है, मुखलिस सहाबा भी नहीं है, हम कहते हैं ये जंग से भागने वाले हैं। दलील क्या है? क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम, ये वो ग्रोह है जिनको अपनी जान की फिक्र थी। और तीसरा और कोई ग्रोह ही नहीं। अगला ग्रोह मुशरिकीन का है जो कुफार कुरैश है, वो तो इस आयत में शामिल ही नहीं है। ठीक है ना? तो पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरा जो इद्दा है कि उहुद से भागने वाले कई आयात में काफिर हैं, उहुद से भागने वाले काफिर हैं, और उनको काफिर न कहने वाला वो कुरान का मुकज़्ज़िब है, यानी कुरान पे ईमान नहीं रखता। क्योंकि जब कुरान ने कह दिया कि वो अल्लाह के मुताल्लिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उनके अकायद जाहिलियत वाले हैं, मुशरिकीन वाले अकायद हैं, तो आप कौन है कभी उनको मुसलमान कह दें? आप कौन है उनको रज़ी अल्लाह कहने वाले? मगर ये कि आप इस किताब मजीद को नहीं मानते ना। अगर आपको इस किताब पे ईमान है तो शेख साहब मुझे बताओ, तुम उसको क्यों लानत नहीं करते उनको? या तो बताओ कि ये गुरोह कौन है भाई, हम पहचान लें। अगर नहीं है तो हम वाज़ेह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जंग से फरार किया, और कोई गुरोह ही नहीं यहां पर। अच्छा,